اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پر تشریف فرما مہاراشٹرا کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ جناب امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے بینر پر ٹکٹ پر لڑنے والے سارے امیدوار، قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات کا وقت ہے، انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے اور ایک دو دن بعد انتخابی سرگرمیوں کا اختتام ہوگا اور یہ انتخابات جمہوریت کو نہ صرف مضبوط کرتے ہیں یا جمہوریت کا حصہ ہے، بلکہ انتخابات ایک جشن ہے جمہوریت کا، جو ہر شہری اس جشن کو مناتا ہے۔ کوئی امیدوار بن کر جشن مناتا ہے تو کوئی نعرے لگا کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں تقریر کر کر جشن مناتا ہے تو کوئی جلسوں میں شرکت کر کے اس جمہوریت کا جشن مناتا ہے تو کوئی پدیاترا کے ذریعے اس جشن کا حصہ بنتا ہے۔ اور آج جمہوریت کے اس جشن کو آپ کے ساتھ منانے کے لیے میں ضرور کھڑا ہوں، لیکن میں اس جلسے کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے اوپر ہونے والے مظالم، وہ ناانصافی، وہ حق تلفی کے درد کو بیان کرتے ہوئے ان مظلوموں کے درد کو آپ کے ساتھ میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ شاید اعتراض کریں کہ آپ نے اپنی تقریر کا آغاز ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو مظلوم کہہ کے مخاطب کیا اور ان کے اوپر ہونے والے مظالم اور حق تلفی کے درد کو بیان کرنے کی بات کی۔ ہاں، یہ میرا حق ہے اور مجھے اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اگر ہندوستانی ہونے پر ناز کرتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں۔ ہندوستانی ہوں، ناز کرتا ہوں، مسلمان ہوں، فخر ہے، لیکن آج زندگی کے ہر شعبے حیات میں
ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو کرب بھری زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو ان کو مصیبتوں اور مسائل میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے دستور پر حلف لیا، اور جب ایک انسان اور ایک منتخب ہونے والا نمائندہ، چاہے وہ اسمبلی کے انتخابات میں منتخب ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، وہ حلف لیتا ہے تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کی آواز بنے جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کی آواز اور اس کی حق کی لڑائی لڑے جس کی حق تلفی ہوئی ہے، سب سے پہلے پچھڑے ہوئوں کی آواز بنے جو آخر میں ہے، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ذمہ داری کو نبھانا میرے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ دستوری ذمہ داری بھی ہے کہ پچھڑے ہوئے کا ساتھ دوں، کمزور کا ہاتھ تھاموں، مظلوم کی آواز بنوں، حق تلفی پر آواز بلند کر کے حق دلاؤں اور انصاف کی پکار لگاؤں اور ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کروں۔ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہے، انتخابات تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج کی تاریخ تک کئی انتخابات ہوئے، اور انتخابات میں کئی لوگ منتخب ہوئے، کئی کارپوریٹرز بنے، کئی ایم ایل ایز بنے، کئی ایم پیز بنے، کئی میئرز بنے، کئی چیئرمینز بنے، کئی منسٹرز بنے اسٹیٹ کیبنٹ میں، تو کئی مرکزی منسٹرز بھی بنے کیبنٹ میں، تو کئی وزیر اعظم بنے اور کئی چیف منسٹرز بھی بنے۔ آج میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، مجلس پر الزام لگاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کے مسلمانوں نے، ہندوستان کے دلتوں نے، کیا ہندوستان کے پچھڑے سماج نے کیا ہر کسی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ نہرو کا ساتھ دیا، لال بہادر شاستری کا ساتھ دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، مورارجی دیسائی کا ساتھ دیا، پھر اندرا گاندھی کا ساتھ دیا، راجیو گاندھی کا ساتھ دیا، دیوے گوڑا کا ساتھ دیا، آئی کے گجرال کا ساتھ دیا، چندر شیکھر کا ساتھ دیا، وی پی سنگھ کا ساتھ دیا، پی وی نرسمہا راؤ کا ساتھ دیا، منموہن سنگھ کا ساتھ دیا، ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہم کو ہمارا حق ملے گا، اور دستور نے ہم کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اختیارات ہم کو ملیں گے۔ ہر کسی کا ساتھ دیا اس امید، اس توقع میں کہ ہم کو نہ صرف ہمارا حق ملے گا بلکہ ہماری پریشانی دور ہوگی، ہمارے محلے جات میں ترقیاتی سرگرمیاں آئیں گی۔ اس امید کے ساتھ دیا کہ بینک سے ہم کو قرض جات دیے جائیں گے، اس امید کے ساتھ ساتھ دیا کہ تعلیمی پسماندگی دور ہوگی،
اس امید کے ساتھ ساتھ دیا کہ معاشی پریشانی و بدحالی دور ہوگی، ہمارے بستیوں میں خوشحالی آئے گی، ہماری نوجوان نسل کا مستقبل روشن ہوگا اور تاریکی ہٹے گی اور نئے اجالے آئیں گے۔ لیکن افسوس، بتاؤ آج سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آج اگر ہم تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے کم 10th پاس ہونے والے اگر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ لیول تعلیم میں اگر کسی کا ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ گریجویٹس کم ہیں تو مسلمان، ڈاکٹرز کم ہیں تو مسلمان، انجینئرز کم ہیں تو مسلمان، لائرز کم ہیں تو مسلمان، آرکیٹیکٹس کم ہیں تو مسلمان، سائنٹسٹ کم ہیں تو مسلمان۔ ہر زندگی کے ہر شعبہ حیات میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑے اقلیت مسلمان ہے۔ تو کیا یہ ناانصافی نہیں؟ آپ نے، ہر حکومتوں نے ہمیں نظر انداز کیا، ہماری اختلفی کی، ہم کو پیچھے ڈھکیل دیا، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں سے ہم کو محروم رکھا، بینک کے قرض جات سے ہم کو محروم رکھا، نہ صنعت میں جانے دیا، نہ تجارت میں جانے دیا، نہ روزگار میں جانے دیا، نہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے دیا۔ ارے اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور آج مجلس اتحاد المسلمین اسی حق تلفی، اسی ناانصافی اور اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور اپنے اس جمہوری جدوجہد میں مجلس اتحاد المسلمین اپنے دلت بھائیوں کو شامل کر رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین بیکورڈ کلاسز کو اپنے ساتھ میں لے رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو اور ہم ہیں جو اس ملک نے جس کو نظر انداز کیا۔ آج ہم کو یہ بات کہتے ہوئے بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ایک چپراسی کی نوکری بھی ہم کو نہیں ملتی ہے۔ یہ عالم ہے، اور آج مجلس اتحاد المسلمین پر الزام لگانے والوں، مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرنے والوں، اگر تم نے ہمارے بچوں کو پڑھا لیا ہوتا، ان کو نوکریاں دے دی ہوتی، بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں کر دی ہوتی، بینک سے قرضات دے دیتے، تجارت میں حصہ داری دیتی، اور ملک کی ترقی کا حصہ دار اگر مسلمان کو بنایا ہوتا تو مجلس کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہندوستان کے کونے کونے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر جاتی تب بھی مسلمان ہاتھوں ہاتھ مجلس کو نہیں لیتا، اگر سارے چیزیں مل چکی ہوتی۔ تم نے محروم رکھا وہ قوم جو محرومیت کا شکار تھی، آج وہ قوم امید کی نظر سے دیکھ رہی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف ایک امید ہے، ایک توقع ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، ہم کو امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے بلکہ عملی میدان میں کام کیا۔ ہمارا کام ہماری پہچان ہے۔ آج ریاست تلنگانہ میں ہم نے جو کام کیا ہے تعلیم کے میدان میں اور پھر روزگار کے میدان میں، صحت کے میدان میں، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی اتنا